بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول قیامت تک نہیں آ سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم لقب ہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آیات مقدسہ دیکھی جائیں تو بے شمار آیات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو واضح فرماتی ہیں۔ کچھ آیات تو بالکل واضح ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہیں، اور کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کا معنی و مفہوم یہی بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں مصدقا لما بین یدی، کہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق فرمانے والے ہیں اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ تو فرمایا گیا کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق فرمانے والے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی اب کتاب آئے گی۔ جیسے کہ پچھلی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو ان کے اندر یہ بشارتیں موجود ہوتی تھی کہ آئندہ کوئی نیا نبی، کوئی رسول آئے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد اب جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نبی کی کوئی گواہی، کوئی جو ہے وہ اس طور پر نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی کتاب ہے، میرے بعد کوئی نبی ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو پارہ 22 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یہ نص قطعی ہے، واضح دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری آیت مقدسہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اب کوئی نیا نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلیل ہو، وہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ تو پچھلی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر بتایا جاتا تھا کہ ابھی شریعت باقی ہے، اور بھی دین آئے گا، اور بھی شریعت آئے گی، نیا رسول آتا، نئی شریعت لے کر آتا، لیکن کبھی بھی کسی کتاب میں یہ نہیں فرمایا کہ دین مکمل ہو چکا، اب کوئی دین کے حوالے سے کوئی اب دین نہیں آئے گا، یہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں بیان کیا گیا تھا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرما دیا گیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری آیت مقدسہ پارہ 3 ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، کس چیز کا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، اور پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما، پھر فرمایا میرا رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے جو مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کر رہا ہے۔ فرمایا کہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اس آیت میں یہ ارشاد فرما دیا گیا، انبیاء سے میثاق وعدہ لیا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے آخر میں جو تشریف لائیں گے، فرمایا وہ میرے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ ایک مثال ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے جاءنی القوم ثم زید، کہ قوم آئی پھر زید آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم سب سے پہلے قوم آ گئی ہے لیکن سب سے آخر پر زید آیا ہے۔ اسی طرح یہاں سما کے لفظ کے ساتھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ 3 کے اندر ثم جاءکم رسول مصدق لما، فرمایا کہ پہلے انبیاء تشریف لائے ہیں
اور پھر فرمایا میرا رسول آیا ہے ثم جاءکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سارے پہلے آ چکے ہیں، اب آخر پر میرے رسول تشریف لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی، نہ وہ ذلی بن کر، نہ وہ بروزی بن کر، نہ وہ تشریح بن کر، نہ وہ غیر تشریح بن کر، کسی طور پر بھی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ کا عظیم لقب ہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آیات مقدسہ دیکھی جائیں تو بے شمار آیات ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کو واضح فرماتی ہیں۔ کچھ آیات تو بالکل واضح ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہیں، اور کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کا معنی و مفہوم یہی بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں مصدقا لما بین یدی، کہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تصدیق فرمانے والے ہیں اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ تو فرمایا گیا کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی نبی پاک علیہ السلام تصدیق فرمانے والے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی اب کتاب آئے گی۔ جیسے کہ پچھلی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو ان کے اندر یہ بشارتیں موجود ہوتی تھی کہ آئندہ کوئی نیا نبی، کوئی رسول آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد اب جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کسی نبی کی کوئی گواہی، کوئی جو ہے وہ اس طور پر نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی کتاب ہے، میرے بعد کوئی نبی ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو پارہ 22 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر یہ نص قطعی ہے، واضح دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری آیت مقدسہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اب کوئی نیا نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل ہو، وہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ تو پچھلی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر بتایا جاتا تھا کہ ابھی شریعت باقی ہے، اور بھی دین آئے گا، اور بھی شریعت آئے گی، نیا رسول آتا، نئی شریعت لے کر آتا، لیکن کبھی بھی کسی کتاب میں یہ نہیں فرمایا کہ دین مکمل ہو چکا، اب کوئی دین کے حوالے سے کوئی اب دین نہیں آئے گا، یہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں بیان کیا گیا تھا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرما دیا گیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری آیت مقدسہ پارہ 3 ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، کس چیز کا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، اور پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما، پھر فرمایا میرا رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے جو مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کر رہا ہے۔ فرمایا کہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اس آیت میں یہ ارشاد فرما دیا گیا انبیاء سے میثاق وعدہ لیا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے آخر میں جو تشریف لائیں گے، فرمایا وہ میرے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ ایک مثال ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے جاء القوم ثم زید، کہ قوم آئی پھر زید آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم سب سے پہلے قوم آ گئی ہے، لیکن سب سے آخر پر
زید آیا ہے۔ اسی طرح یہاں سما کے لفظ کے ساتھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ 3 کے اندر ثم جاءکم رسول مصدق لما، فرمایا کہ پہلے انبیاء تشریف لائے ہیں اور پھر فرمایا میرا رسول آیا ہے، ثم جاءکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سارے پہلے آ چکے ہیں، اب آخر پر میرے رسول تشریف لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی، نہ وہ ذلی بن کر، نہ وہ بروزی بن کر، نہ وہ تشریح بن کر، نہ وہ غیر تشریح بن کر، کسی طور پر بھی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔